مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو زیادہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ بے شک وعدے کا پورا کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور ناپ تول میں پورا تول کر دو جب تم وزن کرو، اور جب وزن کرو اچھی طرح سے سیدھی ڈنڈی رکھ کر وزن کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 34ویں آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ گویا کہ جو اسلامی 15 اصول اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے والے رکوع کے اندر ذکر کیے تھے، جس میں سے 10 اصول کی تکمیل ہو چکی ہے، یہ 11واں اصول یہاں پر ذکر کیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وجہ اس کی ذکر کی گئی تھی کہ عربوں کے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیشہ اللہ کے لیے سفر میں رہتے تھے، جس کی بنیاد پر بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو جاتے تھے، اور جب شہید ہو جانے کی صورتحال پیدا ہوتی تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے، اور یہاں وہ یتیمی کے حال میں پروان چڑھتے، یتیمی کے حال میں بڑے ہوتے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کسی کا باپ اس کا ڈھیر سارا مال چھوڑ کر گیا ہے، اب جب بچوں کے ہاتھ میں یہ مال آیا یا باپ کا جب انتقال ہو گیا، باپ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو بسا اوقات لوگ ایسا کرتے تھے عربوں میں کہ اس بچے کے مال کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے، اس کو استعمال کر جاتے تھے، اس کو ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تاکیدی حکم فرمایا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت کریمہ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر اترنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک اس جگہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں، زبردستی وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پیٹ میں آگ کی طرح ہو جاوے گا اور اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ لہذا جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے گھروں کے اندر جو بچے تھے ان کے جو ہے وہ کھانے وغیرہ کو الگ کر دیا، بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے لگے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور قرآن پاک کی آیات میں یتیم کے مال کے کھانے کو، اس کے مال کے دبانے کو، اس کے مال کے بیجا استعمال کرنے کو منع کیا ہے۔ اسی طرح یتیم کی کفالت پر جو ثواب دیا جاتا ہے اس کو بھی مستقل طور پر ذکر کیا، جیسا کہ ہم نے وہ روایت سنی کہ بھئی مسلمان کا کوئی گھر جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاوے، وہ گھر تمام گھروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یحسن علیہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کہیں فرمایا کہ تم یتیم کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو، اس کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں تم کو عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یتیم کے مال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت احتیاط فرمایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اسلامی معاشرے کا 11واں اصول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ طریقہ جو زیادہ بہتر ہو، زیادہ مناسب ہو۔ وہ طریقہ کون سا طریقہ ہے جس کو ذکر کیا گیا کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگاؤ، کھیتی باڑی میں لگاؤ، اپنے کاروبار میں لگاؤ، تاکہ اس کا مال بڑھے اور اس کو نفع ملے، اور جب وہ بڑا ہو جاوے، اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے، جب وہ ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو جاوے، تب اس کا مال تم اس کے حوالے کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو لہذا ایسے طریقے سے داخل کرنے کی اجازت دی اپنے مال کو، اسی لیے فرمائے نا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر تم ان کے مالوں کو اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے کہ ویسے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک تو ہوتی ہے عام موت، کہ کوئی انسان طبعی موت مر جاوے، تو لہذا ایسی صورت میں بھی اس کے بچے یتیم ہو جاویں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاوے گی۔ لیکن ایک شکل ہے کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا اور وہاں پر شہید ہو گیا، لہذا اب اس کے بچوں کو سنبھالنے کا ثواب کچھ اور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ اللہ کے راستے میں تھا اور وہاں اس کو شہادت ملی ہے، لہذا ان کی کفالت کا ثواب کچھ اور ہو جاوے گا، مزید اس کو دیا جاوے گا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یتیم کی کفالت فرماتے تھے اور اپنے گھروں میں ان کو پالتے تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے قریب نہ جانے سے منع کیا ہے، اسی طرح ان کی کفالت پر ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے بھی رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ دیکھو میں تم کو کمزور سمجھتا ہوں، انی اراکم ضعیفا، انی اراکا ضعیفا، اے ابو ذر میں تجھ کو کمزور سمجھتا ہوں، جو چیز میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں وہ چیز میں اپنی ذات کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کوئی کمزور نہیں تھے، مضبوط تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی سطح عطا فرمائی تھی، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مزاج کے اندر غصہ زیادہ تھا، جوش زیادہ تھا، اور ان کی جو ہے وہ کیفیت کچھ اور تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص نصیحت کی۔ بعض صحابہ کرام کی بعض حالتیں ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کی ایک الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ کوئی بھی موقع ہو اور کوئی بھی بات بنے تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہی آواز لگتی ہے، اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو لہذا وہ ایک ان کا رنگ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک رنگ تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا ایک رنگ ہے۔ کیا رنگ ہے ان کا؟ کثیر البکا، بہت زیادہ رونے والے، بہت کثرت سے رونے والے۔ جب آپ مرض الوفات میں تھے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھاوے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اللہ کے نبی میرے والد اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، وہ تو بہت کثیر البکا ہے، بہت کثرت سے رونے والے ہیں، وہ نماز پوری کریں گے یا روتے رہیں گے، لہذا آپ ان کو نہیں کسی اور کو امامت کے لیے آگے بڑھاوے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
امامت ابو بکر سے ہی کروائی جاوے گی۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جمعرات کی عشاء سے لے کر پیر کی صبح تک نمازیں پڑھائی، درمیان میں ایک نماز آپ نے بھی پڑھائی، تو لہذا ہر صحابی کا ایک رنگ ہوتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری کے اندر غصہ، جوش بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تجھ کو کمزور محسوس کرتا ہوں، جو چیز میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہ تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تجھے دو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے حضور علیہ السلام نے کہا میں تجھے دو نصیحت کرتا ہوں۔ کیا؟ ایک یہ کہ کبھی کسی یتیم کی سرپرستی کو قبول مت کرنا۔ ابو ذر غفاری سے کہا کہ کبھی کسی یتیم کی سرپرستی کو قبول نہ کرنا، اور دوسرا کبھی دو آدمیوں کے جھگڑے میں حاکم نہ بننا، فیصلہ نہ کرنا کہ یہ تیرے لیے قیامت کے دن گرفت کا ذریعہ بنے گا، پکڑ کا ذریعہ بنے گا، لہذا تو احتیاط کرنا۔ حالانکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کوئی کمزور نہیں تھے، ان کا ایمان کوئی کمزور نہیں تھا، ایک ان کی طبیعت تھی، ایک ان کا مزاج تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ ابو ذر کے باب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس گرد آلود زمین میں، اس گرد آلود زمین میں اور یہ نیلے آسمان پر، نیلے آسمان کے نیچے اگر تم کو سب سے سچا آدمی دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری۔ حضور نے فرمایا اس گرد آلود زمین پر اور یہ نیلے آسمان کے نیچے تم کو اگر سب سے سچا آدمی دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنا چاہتے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اوصاف اور کمالات تم کو کسی میں دیکھنے ہو تو ابو ذر کے اندر دیکھو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم جیسے کمالات رکھے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایمان کے اعتبار سے کوئی کمزور نہیں تھا، سارے کے سارے کامل تھے، لیکن ہر ایک کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک مزاج تھا، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا اے ابو ذر تم جو ہے وہ ایک لوگوں سے دور رہو گے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو ذر ایک جنگل میں چلے گئے، دور چلے گئے اور وہیں پر رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت معمولی سا کر دیا تھا، بالکل نہ کے درجے میں۔ تو لہذا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو دو نصیحتیں کی۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ کسی یتیم کی سرپرستی قبول نہ کرنا، اور دوسرا دو آدمیوں کے درمیان کبھی حاکم اور فیصل نہ بننا، تاکہ یہ تیرے لیے قیامت کے دن گرفت کا اور پکڑ کا ذریعہ ہے۔ کہ ان کے مزاج کے مطابق تھا، لیکن اگر کسی آدمی کو کسی یتیم کی کفالت ملتی ہو اور اس کفالت کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا چاہتا ہو تو بنا سکتا ہے۔ ایسا اوقات کوئی ایک نیکی بھی آدمی کو اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے اور آدمی کے لیے اس میں خیر کا ذریعہ بن جاوے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور تم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جاوے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یتیم کے سن بلوغ 25 سال ہے، کہ جب تک وہ 25 سال کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا وہاں تک اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جاوے گا، بلکہ جو ذمہ دار ہے وہ اس کے مال کی نگرانی کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس کو ضرورت کے بقدر دیتا رہے گا، اور اگر جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جاوے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جاوے۔ لیکن اور اماموں کے نزدیک 15 سال کی عمر بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاوے، اس کے اندر سوجھ بوجھ آ جاوے، مال کی حفاظت کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاوے تو اس کو اس کا مال دے دیا جاوے گا۔ لہذا فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جاوے۔ یہ 11 اصول یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمائے۔ آگے 12واں اصول ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کا پورا کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے العدۃ دین، کہ وعدہ ایک قرض ہے،
کہ اگر کسی نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی علامتوں کو بیان کیا تو فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے۔ ہم لوگ عام طور پر کسی کو وقت دیتے ہیں نا کہ فلاں بجے آ جاؤں گا، فلاں بجے آ جاؤں گا، کہا کہ یہ بھی وعدہ ہو جاتا ہے، اس کی تکمیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ کلمات استعمال کرے کہ بھئی اتنے بجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کہ بھئی 12 بجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ایسی بات کرے یا ایسے جملے کا استعمال کرے کہ نہیں 12 بجے تو ٹچ ہو ہی جاؤں گا، پہنچ ہی جاؤں گا، میں پہنچنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو کہا کہ یہ وعدہ ہو جائے گا۔ اگر آدمی نہیں پہنچے گا تو وعدہ خلافی کرنے والا پایا جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کہ یہ وعدہ کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں وعدہ پورے کرنے پر بہت سارے فضائل ذکر کیے کہ وعدے کا پورا کرنا ایمان کی علامات میں سے ہے، کہ وعدہ پورا کیا جائے، چاہے وہ وعدہ ایمان والے سے کیا ہو یا منافق سے کیا ہو یا کسی کافر سے کیا ہو۔ اسی طرح یہاں پر حضرات علماء مفسرین نے اس کے ساتھ یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے ہی سامنے سجدہ کریں گے، تیرے احکام پر اپنے آپ کو چلاویں گے۔ گویا کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لہذا اس وعدے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری، اس وعدے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ ایک وعدہ تو یہ ہے ایمان کا وعدہ، اور ایک وعدہ جس کو عہد الستو کہتے ہیں، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو وجود دینے سے پہلے تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا اور وہاں پر ایک وعدہ لیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، جس کو وہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا سورہ احزاب کی تفسیر میں۔ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر سنا کہ ایمان والوں کی روحیں سفید رنگ میں تھی اور غیر ایمان والوں کی روحیں سیاہ رنگ میں تھی، کالے رنگ میں، اور ایمان والوں نے غیر ایمان والوں نے ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ لہذا میں اور آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور اس وعدے کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وعدہ خلافی ہوگی کہ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے یا اپنی خواہشات والی زندگی گزارے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے، کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کہ جو وعدہ کیا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے دنیا کے اندر فلاں آدمی سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وعدہ خلافی کیوں کی؟ جس لیے کہ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ منافق وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر آدمی کی نجی زندگی کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لہذا آدمی اس کو وعدہ نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ داری کے ساتھ مجھے ادا کرنے کی کوشش اور توفیق دے دے، اس طرح کے جملے استعمال کرے۔ اسی طرح جب آدمی کسی کو سلام کہتا ہے کہ بھئی فلاں کا سلام مجھ تک پہنچا دینا یا فلاں تک میرا سلام پہنچا دینا، تو گویا کہ یہ بھی ایک وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں کا سلام میں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو لہٰذا وعدہ نہ کرے بلکہ ایسے کلمات، بھئی کوشش کروں گا، یاد رہے گا تو پہنچاؤں گا، یاد رہے گا تو یہ بات کہوں گا، میں وعدہ نہیں کرتا۔ اس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے تاکہ آدمی کی پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو، ورنہ معمولی سی چیز آدمی کے لیے گرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا 12واں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک اپنے عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا عہد ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنا نبی، اپنا جو ہے وہ
مقتدا مانتے ہیں، لہذا ان کے طریقوں کو، ان کے راستوں کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان اصولوں پر ہم سب کو موت تک چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے 13واں، 14واں، 15واں اصول ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصولوں پر موت تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔